بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا وبعد۔ ابھی جو گزشتہ درس میں نے بات کر رہا تھا حدیث نمبر 2387 میں، اور اس کے بعد جو باب تھا باب ما جاء فی حسن الظن باللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کے متعلق یا حسن ظن رکھنے کے متعلق یہ باب کو امام ترمذی نے قائم کیا۔ یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ ان احادیث یا وہ حدیث کو ذکر کرتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہمارے کس طرح ہونی چاہیے، ہمارے یعنی کیا کہہ دوں، ہمارے ظن اور ہمارے گمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کس طرح ہونی چاہیے۔ اور یہاں ذکر کیا حدثنا حدیث 2388 حدثنا ابو قریب قال حدثنا وکیع عن جعفر ابن برقانہ عن یزید ابن الاسم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں گا، جو میری بارے میں وہ گمان کرتا ہے اسی طرح میں کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ، میں اس کے ساتھ ہوں، اذا دعانی، جب مجھے وہ بلاتا ہے۔ السلام علیکم۔ انا علی الدرس بعدين اتصل، انا علی الدرس۔ وَأَنَا مَعَهُ اذا دعانی، اور میں اس کے ساتھ ہوں گا جب وہ مجھے بلاتا ہے۔ اور یہ حدیث حسن صحیح اور صحیح حدیث ہے۔ اور اس کے بعد باب ما جاء فی البر والاسم، یہ اس معاملے کے متعلق جو احادیث والے ہیں نیکیوں اور گناہ کے متعلق جو بھی احادیث ہے، یہاں امام ترمذی نے اس باب کے تحت ذکر کیا۔ ایک ہی حدیث لایا، دو نیکی اور گناہ کے متعلق کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اور کیا رہنمائی ہے، اس کو ابھی بتا رہے ہیں۔ حدیث 2389 ایکم نوی، یعنی حدثنا موسیٰ بن عبد الرحمن الکندی الکوفی قال حدثنا زید بن حباب قال حدثنا معاویہ ابن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر الحضرمی عن ابیہ عن النواس بن سمعان ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بر اور اسم، نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البر حسن الخلق، نیکی اور بر اچائی یہ حسن الخلق کا نام ہے، اچھی اخلاق کا نام ہے نیکی، یا نیکی ہے اچھی اخلاق کا نام۔ حسن الخلق یعنی اخلاق حسنہ کا نام ہے نیکی، اور نیکی نام ہے اخلاق حسنہ کا۔ البر حسن الخلق، جس کی اخلاق اچھی ہو تو وہ نیک ہے، اور جس کی اخلاق بری ہو تو وہ بد ہے اور وہ نیک نہیں ہے۔ والاسم ما حاک فی نفسک، اور گناہ وہ ہے کہ آپ کے دل میں وہ کٹک رہے، یعنی آپ کو بے قرار کرتا ہے۔ وکریہتا، اور آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کو ناپسند ہے، یعنی یطلع علیہ الناس، اس گناہ پر لوگ خبردار ہو جائیں، اس کو کہا جاتا ہے گناہ، یا آپ کے سینے میں یا آپ کے نفس میں یہ کٹک رہے اور آپ کو یہ تحفظ بھی موجود ہے کہ اس پر لوگ خبردار نہ ہو جائیں، اور آپ لوگوں کی اطلاع، لوگوں کی خبرداری سے ڈرتے ہیں، آپ ڈرتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی نہیں ڈرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بے خوف ہو کر اس کو کرنے کے آپ کے دل میں یہ شوق یا آپ کے دل میں پریشانی موجود ہے اس بارے میں، لیکن آپ کو یہ پسند نہیں کہ لوگ اس پر خبردار ہو جائے، لوگوں کی شرمندگی سے بچنے کی کوشش تو کرتا ہے،
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ ڈرتا نہیں اور قیامت کی شرمندگی سے آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں الاسم، یہ گناہ ہے۔ اور یہ حدیث کو امام ترمذی نے محمد بن بشار کی طرح بھی نقل کیا، قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا معاویہ ابن صالح، اسی الفاظ کے ساتھ، مگر ان کی امام ترمذی نے کہا قال یہ کیا نام ہے، یہ شخص نے کہا سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سالہ کے بجائے سألت کا لفظ ہے، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس کے بعد حدیث 2390 باب ما جاء فی الحب فی اللہ، یہ باب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ للہ محبت کرنے میں، فی الحب فی اللہ۔ یہاں یہ باب میں امام ترمذی یہ کہنا چاہتا ہے کہ محبت اللہ کے خاطر، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد یا رہنمائی کیا ہے کہ محبت کرنا ہے تو اللہ کی خاطر محبت کرو، اگر کسی سے دشمنی کرنا ہے تو پھر بھی اللہ کی خاطر دشمنی کرنا ہے۔ الحب فی اللہ، باب ما جاء، باب ہے اس چیز کے متعلق جو آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، الحب فی اللہ، محبت کرنا فی اللہ، اللہ کی خاطر، کسی سے آپ کا محبت ہے تو اللہ کی خاطر ہو، نہ خواہشات کے بنیاد پر، اللہ کی خاطر۔ اگر کسی سے دشمنی ہے پھر بھی اللہ کی خاطر، نہ کہ اپنے خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے۔ اور حدیث 2390 حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا کثیر بن ہشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا حبیب بن ابی مرزوق عن عطاء بن ابی رباح عن ابی مسلم الخولانی قال حدثني معاذ بن جبل قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، قال اللہ عز وجل المتحابون فی جلالی لهم منابیر من نور یغبطهم النبیون والشہداء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے قال اللہ عز وجل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا المتحابون فی جلال، آپس میں محبت کرنے والا میری خاطر، میری عظمت کی خاطر، میری بزرگی کی خاطر، لہم ان کے لیے ہوگا منابر ممبر کی جمع ہے، لہم منابر ان کے لیے ممبری ہوگے، اور وہ ممبری من نور سے، یعنی بلندیاں ہوگی ان کے لیے، بلندیوں کی جو بلندیاں ہیں وہ نور سے ہے، منابر ہے، یغبطہم رشک کرتے ہیں ان سے النبیون والشہداء، ان مقام اور ان ممبروں کے جو نور سے ہے اس کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کرتے ہیں ان لوگوں سے، جو المتحابون فی جلال، اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے منابر ہوگی، مختلف ممبریں، بلندیاں، من نور سے، اور ان مقام اور اس حالات کیفیات کو دیکھ کر ان سے رشک کرتے ہیں انبیاء اور شہداء بھی۔ اور اس باب میں ابی الدرداء، ابن مسعود، عبادہ ابن صامت، ابو ہریرہ، ابو مالک الاشعری، ان سے بھی یہ حدیث منقول ہے، اور یہ حدیث کو امام ترمذی نے کہا کہ حسن ہے، اور صحیح، یہ حسن صحیح ہے، اور صحیح ہے کہ حدیث صحیح ہے۔ دوسری حدیث ہے 2391 حدثنا الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالک عن خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی سعید الخدری، یہ روایت الصحابی عن الصحابی ہے، ابو ہریرہ عن ابی سعید الخدری روایت کرتا ہے۔ یہ ابو ہریرہ متاخر الاسلام ہے، سنہ 7 ہجری میں ایمان لایا۔ ابو سعید الخدری یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ متقدم الاسلام ہے، تو اس وجہ سے اس کی اسلام متقدم اور اس کی اسلام متاخر، یہ اس سے روایت کرتا ہے وہ حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتایا۔
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سایہ میں رکھتے ہیں یا لیتا ہے یا رکھتا ہے اس دن لا ظل الا ظلہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ موجود نہیں۔ اور وہ کون ہے وہ 7 آدمی؟ ان میں سے ایک امام عادل، ایک عدالت اور انصاف کرنے والا امام، مسلمانوں کی امام، مسلمانوں کے خلیفہ، اور دوسری وشاب نشأ بعبادت اللہ، اور وہ نوجوان جس کا نشأت اور تربیہ وہ سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت پر ہوئی، بچپنی سے جوان ہو گیا اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت پر اس کا تربیت اور اس کی نشأت ہے۔ اور تیسرے ورجل کان قلبہ معلقا بالمسجد، تیسرے وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ مسجد میں، پھر اس کی دل معلق رہتا ہے اور دل میں وہ یہ سوچ رہتا ہے کہ آگے نماز میں مجھے آگے نماز جماعت کے ساتھ مل جائے اور میں مسجد جاؤں، اور مسجد کے ساتھ اس کا دل کا لگن ہوتا ہے۔ اذا خرج منہ، جب مسجد سے نکلتا ہے، حتی یعود الیہ، یہاں تک دوبارہ دوسری نماز کے لیے مسجد میں آ جائے، اس تک اس کا دل مسجد کے ساتھ منسلک اور معلق رہتا ہے۔ اور چوتھے شخص ورجلان، 2 آدمی، یہی حدیث کا باب کے ساتھ مناسبت ہے، اور 2 آدمی تحابا فی اللہ، آپس میں محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر، فاجتمع علی ذالک، اور اللہ کی محبت کی خاطر دونوں جمع ہو گئے، وتفرقا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محبت کی خاطر اور جدا ہو رہے ہیں۔ جدائی اور اجتماع اللہ کی محبت کی وجہ سے ہیں۔ اور 5ویں شخص ورجل ذکر اللہ خالیا، اور وہ شخص، وہ آدمی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کیا خالیا، اپنے دل کی بالکل سکون اور چین کے ساتھ، چین سکون کے ساتھ، اور دل میں اور خیالات نہیں آتا ہے، اور دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور سوچ، اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور سوچ نہیں آتا ہے، خالیا ففاضت عیناہ، اور اس کی آنکھ آنسو بہا رہے، اور اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ ورجل، اور 7ویں رجل، وہ شخص دعت ہو امرأۃ، اس کی ایک خاتون نے یا عورت نے بلائے، اور وہ عورت ذات حسب، وہ بہت شرف والا، نسب والا، و جمال، اور صورت والے، حسب یعنی نسب والے، و جمال، اور صورت والے خاتون بلاتے ہیں۔ فقال، اور کہتے ہیں، فقال، اس شخص اس کے جواب میں کہہ رہے کہ انی اخاف اللہ، میں آپ کی طرف نہیں جاتا ہوں اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور 7ویں شخص، یہ چھٹا 7ویں شخص ورجل تصدق بصدقۃ، ایک وہ شخص ہے کہ اس نے صدقہ کیا، ایک ایسے صدقہ فاخفاها، اور اس کو اس نے چھپایا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہاں تک اس کے بائیں ہاتھ، الٹے ہاتھ نہیں جانتا ہے کہ سیدھی ہاتھ سے کیا نکل رہے یا کیا خرچ کر رہے۔ اتنے اخلاص، یہ اخلاص کے ساتھ یہاں جو ہمارے باپ کے مقصد ہے، ورجلان تحابا فی اللہ، 2 آدمی آپس میں اللہ کے خاطر محبت کرتا ہے اور اللہ کے خاطر وہ آپس میں جدا ہوتے ہیں۔ اور اس حدیث کے متعلق امام ترمذی نے کہا حسن صحیح، اور شیخ البانی نے کہا کہ یہ صحیح حدیث ہے، اور یہ حدیث مختلف طرق سے اور سندوں سے منقول ہے، نقل کیا گیا ہے، جیسا کہ عن مالک بن انس میں غیر وجہ، مالک بن انس سے مختلف طرق سے، اور بعض شک فی وقال عن ابی ہریرہ او عن ابی سعید، یعنی حدیث ابو ہریرہ سے یا عن ابی سعید سے۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حدیث یہ جو حدیث ہے یہاں عن ابی ہریرہ او عن ابی سعید کہا کہ یہ شک ہے کہ ابو ہریرہ سے یا ابو سعید سے۔ اور عبید اللہ ابن عمر رواہ عن خبیب ابن عبد الرحمن ولم یشک، لیکن ابن عمر، عبید اللہ ابن عمر نے اس کو خبیب ابن عبد الرحمن سے روایت کیا بغیر شک، اور اس میں کہا کہ عن ابی ہریرہ، ابو سعید کا ذکر ہی نہیں کیا۔ حدثنا سوار ابن عبد اللہ العنبری و محمد ابن المثنى
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب عن حفص بن عاصم عن ابي هريره عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحو حدیث مالک ابن انس بمقتضاه. لیکن اس کے حدیث میں یہ کہا کان قلبه معلقا بالمساجد، مسجد کی جگہ مساجد ذکر کیا، مفرد کی جگہ جمع کا صیغہ. باب ما جاء فی اعلام الحب، یہ باب ہے اپنی محبت کے یا محبت کے اظہار کے متعلق. اگر آپ کسی سے محبت کرتا ہے اس کو بتاؤ کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اس وجہ سے امام ترمذی باب قائم کیا، باب ما جاء، باب اس چیز کے متعلق یعنی اس حدیث کے متعلق جو اعلام المحبت کے، محبت کے اعلان کے متعلق یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا. اور آگے حدیث کو ذکر کرتا ہے صحیح حدیث. حدثنا بندار قال اخبرنا يحيى بن سعيد القطان قال اخبرنا ثور بن يزيد عن حبيب بن عبيد عن المقدام بن معدي كرب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب احدكم اخاه، جب آپ میں سے کسی ایک اپنے بھائی سے جب محبت کرتا ہے یا کیا، فلیعلمہ ایاہ، پس چاہیے کہ اس کو انفارم کرے، یعنی اس کو بتائے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اور اس باب میں ابو ذر اور انس سے بھی یہ روایت منقول ہے. اور جو حدیث ہے باب میں مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، اس کے بارے میں امام ترمذی نے کہا کہ حسن صحیح غریب، اور صحیح ہے کہ حدیث صحیح حدیث ہے، باوجود غربت، غریب ہونے کے باوجود صحیح ہے. اس لیے کہ حدیث غریب ضروری نہیں کہ ہمیشہ ضعیف ہو، غریب صحیح بھی ہوتا ہے، حسن بھی ہوتا ہے اور ضعیف بھی ہوتا ہے. اس کے بعد حدیث ہے 2392. حدثنا حناد وقتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن عمران بن مسلم القصير عن سعيد بن سليمان عن يزيد بن نعامة الضبي قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا آخر الرجل الرجل، جب کوئی بندہ دوسرے بندہ سے مواخات کرتا ہے، بھائی چارگی، فلیسألہ عن اسمی، پس چاہیے کہ اس کے نام، اس سے پوچھے ان کے نام اور ان کے والد کے نام اور ان کی قبیلہ، یہ کس سے تعلق رکھتا ہے بندہ، کس قبیلہ سے اس کا تعلق ہے. فإنه أوصل للمودة، اس لیے کہ اس کے نام کو پتہ چلنا، والد کے نام اور قبیلے کے نام کو معلوم ہونا، یہ مودت کے لیے یعنی مودت کے تواصل کے لیے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے ایک ذریعہ ہے. یہ اوصل اکثر وصل للمودة، یہ محبت کو مضبوط اور محبت کو زیادہ سے قائم کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے. اور یہ حدیث غریب ہے، لا نعرف الا من هذا الوجه. امام ترمذی نے کہا اس سند کے علاوہ کسی اور سند سے میں اس کو نہیں جانتا ہوں، اور میں نہیں جانتا ہوں کہ یزید ابن نعامہ کے سما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. وَيُرْوَى عَنْ ابن عمر، اور ابن عمر سے یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اسی طرح، لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے. اور یہ پورا حدیث جو میں نے ذکر کیا یہ ضعیف حدیث ہے. اس کے بعد باب ما جاء فی کراہیت المدحۃ والمداحین، مدح تعریف کرنے کی کراہت اور تعریف کرنے والوں کی کراہت کے متعلق یہ باب قائم کیا. یعنی کہ یہ تعریف کرنا ہے یہ بھی مکروہ ہے، ناپسند ہے، اور مداحین کی جو عمل ہے، جو تعریف کرنے والے جو تعریف کرتے رہتے ہیں، یہ بھی اچھا عمل نہیں ہے. اور امام ترمذی کا مقصد اس باب کو یہاں قائم کرنے سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف اور تعریف کرنے والوں کی متعلق کیا فرمایا. اور یہاں حدیث 2393. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفیان عن حبیب بن ابی ثابت عن مجاہد عن ابی معمر قال قام رجل، ابو معمر نے کہا کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا، فاثنى على امیر من الامراء، عمراء میں سے کسی امیر کے اوپر، امیر کو تعریف کیا اور اس کے اوپر تعریف کیا. فجعل المقداد ابن معدی کرب
وہ یحسو فی وجہ، اور مقداد ابن کرب شروع کیا کہ اس کے چہرے پر مٹی ڈال رہے، فی وجہ التراب، مٹی پھینک رہے اس کے چہرے پر. وقال، مقداد ابن معدی کرب نے کہا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان نحسو فی وجوہ المداحین التراب، تعریف کرنے والوں کے چہرے پر مٹی سے مارو یا مٹی پھینک دو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث امر کے ساتھ بھی موجود ہے، احثوا التراب فی وجوہ المداحین، مٹی سے مٹی ماریں ان مداحین کے چہرے پر. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور یہ حدیث کو سامنے رکھ کر آپ کو پتہ چلے گا کہ مداحین کا مدح کرنے والا، تعریف کرنے والے لوگ اپنے اس عمل سے کوئی اچھی لوگ نہیں ہیں، اور یہ کام اچھا کام نہیں ہے، اور تعریف کرنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. وقال وفي الباب عن ابي هريره هذا حديث حسن صحيح وقد روى زائدة عن يزيد بن ابي زياد عن مجاهد عن ابن عباس عن المقداد وحديث مجاهد عن ابي معمر اصح. یہ سند کے بارے میں بات ہی کر رہے ہیں. اس کے بعد حدیث 2394، اور اس میں حدثنا محمد بن عثمان الکوفی قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن سالم الخیاط عن الحسن عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی حدیث اس سے پہلے وہ ابو معمر کے طریق تھا، اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق ہے. قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نحثو فی افواہ المداحین التراب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم زیادہ مبالغہ سے کام لینے والے اور تعریف میں مبالغہ کرنے والوں کے چہرے پر مٹی پھینک دے اور مٹی سے مارو. اور یہ حدیث بھی صحیح ہے لیکن لغیرہ. باب ما جاء فی صحبت المومن، یہ باب امام ترمذی نے قائم کیا کہ انسان جب صحبت اختیار کرتا ہے اس کے ہم نشین اور اس کے ساتھی اور دوست وہ مومن ہونے چاہیے، کافر کو اپنا دوست نہ بنائے. اور قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سختی سے منع کیا وَلَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، کافروں کو مومنوں کو کراس کر کے کافروں کو دوست نہ بنائیں. اور حدیث 2395 حدثنا سوید بن نصر قال اخبرنا ابن المبارک عن حیوہ ابن شریح قال حدثني سالم بن غیلان ان الولید بن قیس التجیبی اخبرہ انه سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سالم او عن ابی الہیثم عن ابی سعید، یعنی شک، او عن ابی الہیثم عن ابی سعید انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا لا تصاحب الا مؤمنا، آپ صاحب اور دوست اور ہم نشین اور ساتھی مت بن جاؤ مگر مومن کے ساتھ. ولا یاکل طعامک الا تقی، آپ کی کھانا نہ کھائے مگر تقی یعنی دیندار لوگ، پرہیزگار. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی لادین کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہے، یعنی کسی فاسق فاجر کو. یہ حدیث عموم پر محمول ہے، یعنی اکثر اور اغلب پر، کہ آپ کے عموماً آپ کی کھانا نہ کھائے مگر تقی مومن لوگ، اور یہ مومن کھانے سے صدقہ ہوگا. باب ما جاء فی الصبر علی البلاء، یہ باب ہے کہ مصیبتوں اور امتحانوں میں صبر کرنے کے متعلق امام ترمذی نے باب قائم کیا. اور اس باب کے ماتحت ان روایات کو لاتا ہے، امام ترمذی ذکر کرتا ہے اس کتاب میں، جو مصیبتوں کے وقت صبر کرنے میں کیا اجر و ثواب ہے، اور اس کے کیا خصوصیات ہیں اور کیا فوائد ہے، اس کو ذکر کرتا ہے. حدیث 2396 حدثنا قتیبہ قال حدثنا اللیث عن یزید بن ابی حبیب عن سعد بن سینان عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ
اپنے بندے کے ساتھ جب خیر کا ارادہ رکھتا ہے یا ارادہ کرتا ہے، عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، اور دنیا میں اس کو آزمائشوں اور امتحانات کے ساتھ امتحان کرتا ہے، مصیبتوں کے ساتھ، تکلیف اور مشقتوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں اس کو امتحان اور آزمائش کرتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ یا اپنے بندے کے ساتھ شر اور برائی کا ارادہ کرے، أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، اور وہ اس کو منع کرتا ہے اس کی گناہوں کی وجہ سے، یعنی أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، اور اس کو یعنی مہلت دیتا ہے ان کے گناہ کی وجہ سے، حتیٰ یوافی بہ یوم القیامہ، تاکہ قیامت کے دن ان کو پورا سزا دیا جائے، ان کا سزا بدلہ پورا ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ جس کے ساتھ عقوبت کا ارادہ کیا اور اس کو دنیا میں ان آزمائشوں اور ابتلاؤں کے ساتھ، امتحانوں کے ساتھ آزمائش کیا اور امتحان کیا، تو ظاہر ہے کہ اس دنیا میں یہ ہوا تو آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بدلہ دے دیتا ہے۔ جس کو دنیا میں بدلہ نہیں دیا، یعنی اس کو اگر دنیا میں سزا نہیں ملا تو آخرت میں ضرور اس کے بدلہ میں سزا ملے گا، اور اس کو آخرت میں اجر ثواب ملے گا اور اس کو سزا اور عقاب ملے گا۔ اور اسی اسناد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے نبی نے، ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، جتنی مصیبت اور امتحان بڑا اور بزرگ ہوگا تو اتنی ہی اجر اور ثواب زیادہ اور عظیم ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے ان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى، اور جو شخص راضی ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس فیصلے اور قدر سے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رضا ہے، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس فیصلہ سے ناراض ہو گیا فَلَهُ السَّخَط، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی ہے اور غضب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو راضی ہو گیا اللہ کی رضا ہے، اور جس کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناراضگی حاصل ہو جائے تو اس کی جگہ جہنم ہوگا۔ تو اس وجہ سے کوشش کیا جائے تو یہ آیت کے مطابق وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یعنی رضوان قلیل من اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معمولی چھوٹی سی رضامندی بھی یہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اور ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا جب اللہ راضی نہ ہو، اور جب اللہ ناراض ہو تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ حدیث 2397، حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا شعبہ عن الاعمش قال سمعت ابا وائل شقیق ابن سلمہ ہے اس کا نام، یقول قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ما رأیت الوجع علی احد اشد منہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بیماری کو اتنا سخت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیکھا کسی اور کے اوپر نہیں دیکھا، یا میں نے کسی اور کے اوپر اتنا سخت درد اور بخار اور بیماری کو نہیں دیکھا جس کو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیکھا، یعنی جو بیماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق ہوا اور اس سے وصال بھی ہو گیا اور دنیا سے چلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہت سخت بیماری تھی، اشد تھا، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی طرح بیماری کسی کے اوپر نہیں دیکھا جو سخت ہو جس طرح میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیکھا۔ اور اس کے بعد حدیث ہے 2398، حدثنا قتیبہ قال حدثنا حماد بن زید عن عاصم بن بہدلہ عن مصعب بن سعد عن ابیہ قال قلت، یہ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس اشد بلاء، کون لوگ سب سے زیادہ سخت ہوگا امتحان کے اعتبار سے، یعنی آزمائش اور امتحان اور ابتلا کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت اور مشکل کون سی لوگ ہیں؟
کون سی لوگوں کے اوپر سب سے زیادہ یا سب سے سخت امتحان اور آزمائش آئے گا؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الانبیاء، انبیاء کی جماعت کے اوپر سب سے زیادہ اور سب سے سخت آزمائش اور امتحانات اور ابتلاءات آئیں گے۔ ثم الامثل، پھر ان لوگوں پر جو انبیاء کے بالکل قریب اور نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ فیبتلی الرجل علی حسب دینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کو ان کے دین کی ویلیو کے مطابق آزمائش کیا جائے گا، امتحان کیا جائے گا۔ دین کے مطابق، دین جتنی بھی سخت ہو اور جتنی زیادہ پرہیزگار اور دیندار ہو تو اتنی ہی آزمائش زیادہ ہوگا، جتنی ہی دین کم ہوگا آزمائش کم ہوگا، آزمائش کم ہوگا۔ ایسے کہ جو دیندار کو جتنے زیادہ انبیاء سے قریب اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کی امتحان ان کے دین کی ویلیو کے مطابق ہوگا، اس لیے کہ ان کو دنیا میں صاف ستھرا کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تاکہ آخرت میں اس کو کچھ پوچھ گچھ بھی نہ اگر ہو بھی ایک پیشی کے طور پر۔ ظاہر ہے کہ اتنی آزمائشوں کے مقابلے میں اس کو وہاں اجر ملے گا۔ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، اگر اس کی دین بہت مضبوط اور محکم ہے، دیندار ہے، بہت پکا دیندار ہے، اشتد بلاؤہ، اس کے امتحان بھی بہت سخت ہوگا، آزمائش اس کے اوپر بہت زیادہ آئے گا، مصیبتیں آئے گی اور سخت تکلیف آئے گا، امتحانات، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر کتنی سخت امتحانات آیا، ایوب علیہ السلام کے اوپر کتنے سخت امتحانات آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنے سخت امتحانات آئے، یہ آزمائشی۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَىٰ حَسَبِ دِينِهِ، اگر وہ اپنے دین میں بہت یعنی ان کے دین میں نرمی ہے اور وہ ان کے دین میں اتنی مضبوطی نہیں ہے اور ان کے دین کا ویلیو کم ہے، فما ابتلی علی حسب دینی، اس کو بھی اسی کے مطابق امتحان کیا جائے گا۔ اب فرض کریں ایک شخص کی ایمانداری اور تدین یا ان کے جو دین کی ویلیو ہے 50%، تو اس کی آزمائش پہلی شخص کی بنسبت بہت ہی کم 50% آزمائش ہوگا۔ 60% کے مطابق 70% کے مطابق اس کو امتحان اور آزمائش ہوگا۔ فما یبرح البلاء بالعبد حتی یترکہ یمشی علی الارض ما علیہ خطیئۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امتحان مسلسل آتا رہے گا اور جاری رہے گا کسی بندے کے ساتھ، یہاں تک اس بندے کو ایسا بنا کر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ زمین پر چل رہے اور اس کے پر کوئی گناہ کوئی خطیہ نہیں، یعنی معصوم جیسا ہوگا۔ اور یہ حدیث کی امام ترمذی نے کہا کہ حدیث حسن صحیح، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ صحیح، بالکل صحیح ہے، یہ بھی کہا کہ حسن صحیح، معذرت۔ اور اس باب میں جو آپ دیکھ رہے اس حدیث کو سعد بن ابی وقاص نے روایت کیا، لیکن یہ حدیث ابو ہریرہ نے بھی روایت کیا اور حذیفہ ابن الیمان کی بہن نے بھی روایت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الناس اشد بلاء، کون سی لوگ یا کن لوگ زیادہ سخت ہوگا امتحان آزمائش کے اعتبار سے، قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے انبیاء پھر وہ لوگ جو انبیاء کے نقش قدم پر سیم چل رہے ہیں۔ حدیث 2399 ہے۔ حدثنا محمد بن عبد العلا قال حدثنا یزید بن ذریع عن محمد بن عامر عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنہ فی نفسہ وولدہ ومالہ، کہا کہ امتحان اور آزمائش اور مشقتیں اور مصیبتیں مومن اور مومنہ کے ساتھ مسلسل رہے گا، ان کی نفس میں، ان کے اولاد میں اور ان کے مال میں، حتیٰ یلقى اللہ، یہاں تک اس بندے کی ملاقات اللہ سے ہوگا، وما علیہ خطیۃ، اور ایسی حالت میں ملاقات ہوگا اس کے اوپر کوئی خطا یا خطیہ نہیں ہے۔
خطا بالکل نہیں، چونکہ ان آزمائشن کے مقابل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے اجر ثواب دے دیتا ہے تو پھر یہ بندہ بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ امتحان اور آزمائش بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، جو بظاہر ہمیں تکلیف تو ہوتا ہے، لیکن من صبر علیہ، جس نے صبر کیا اس پر تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ باب ما جاء فی ذہاب البصر، آنکھ چلے جانے کے متعلق یہ باب کی امام ترمذی نے قائم کیا۔ مقصد یہ کہ جس شخص کی بینائی اور نظر چلا گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی نظر کو یا بینائی کو چھین لیا مادر ذاتی طور پر یا بعد میں، اس میں کیا اجر اور ثواب مرتب ہوگا، اور اس کے فوائد کیا ہے اور اجر و ثواب کیا ہے، اور اس شخص کی آخرت میں کیا ویلیو ہے، اس بارے میں امام ترمذی یہ باب قائم کیا اور اس باب کے ماتحت کچھ احادیث لایا، اور ان میں ایک حدیث ہے 2400 نمبر۔ حدثنا عبداللہ ابن معاویہ الجماحی قال حدثنا عبدالعزیز ابن مسلم قال حدثنا ابو ظلال عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یقول، یہ حدیث القدسی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، اذا اخذت کریمتی عبدی فی الدنیا، میں جب اپنے بندے کے دو محترمہ عضو بدن کو لیا دنیا میں، اور وہ دو محترمہ عضو بدن کون سا ہے؟ دو آنکھیں، اس کو کریمتی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میں جب اپنے بندے کے دو آنکھ یا دو کریمتی کو لے لیتا ہوں دنیا میں، لم یکن لہ اجر عندی الا الجنہ، میرے پاس اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا سوائے جنت، یعنی جنت سے کمتر درجہ اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہوگا، اس کی جو ثواب ملتا ہے وہ جنت ہی ہے۔ اور اس باب میں امام ترمذی نے کہا کہ ابو ہریرہ اور زید بن ارقم سے بھی روایت ہے، جیسا انس بن مالک کی روایت ہے، اور یہ حدیث کی امام ترمذی نے کہا کہ اسی سند کے ساتھ غریب ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث 2401 حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفیان عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رفعہ، ابو ہریرہ نسبت کر رہے حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، من اذهبت حبیبتیہ، جس شخص کی دو حبیبہ محبوبہ عضو بدن کو میں نے لے گیا، فصبر، اس نے صبر کیا اس مصیبت پر، سب سے عظیم مصیبت ہے، اس لیے کہ ایک نابینا شخص اس کے سامنے ایسا ہے کہ تو دنیا ہے ہی نہیں، چونکہ دو نظر آنکھ نہیں، کسی چیز کو دیکھتا نہیں، وہ کہتا ہے کہ دنیا ہی نہیں، اور اس پر صبر کیا، واحتسب، اور اللہ سے اجر بھی اس مصیبت کے مقابلے میں مانگا، لم ارض لہ ثوابا دون الجنہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس شخص کے لیے جنت سے کمتر کوئی ثواب کے قائل نہیں ہوں، راضی نہیں ہوں جنت سے کمتر ثواب پر، یعنی اس شخص کو جنت کے علاوہ کوئی اور سا اجر ثواب دیا جائے میں راضی نہیں ہوں، یعنی میں راضی ہوں اس کو جنت ہی دے دوں۔ اور اس باب میں ارباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث منقول ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے جیسا کہ البانی نے بتایا، اور یہ حسن صحیح ہے جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بتایا۔ بابن، اس کے بعد بابن، یہ دوسری باب ہے، حدیث نمبر 2402 حدثنا محمد بن حمید الرازی و یوسف بن موسیٰ القطان البغدادی قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء ابو ظہیر عن الاعمش عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یود اہل العافیت یوم القیامت حین یعطى اہل البلاء الثواب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تندرست اور صحیح اور سالم لوگ قیامت کے دن تمنا اور آرزو کریں گے کہ کس وقت جب مبتلا شدہ اور دردمند اور بیمار لوگوں کو
اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثواب دیتا ہے. اس وقت تمنا کرے گا لو ان جلودہم کانت قرضت فی الدنیا بالمقارض، کاش ان کی چملے دنیا میں، ان کی جلد اور چملے دنیا میں قینچی کے ذریعہ سے ٹکڑا ٹکڑا کیا جاتا، کاٹا جاتا، اور اس کے بدلہ میں یہ ثواب دیا جاتا جو آج ان بیماروں کو اور ان مصیبت زدہ اور ان آزمائش شدہ لوگوں کو دیا جا رہا ہے. یہ قیامت کے دن یہ آرزو کریں گے. اور یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، اور امام ترمذی نے کہا کہ سند کے ساتھ یہ حدیث غریب ہے، اور اس سند کے علاوہ کسی اور سند کے ساتھ میں اس حدیث کو نہیں جانتا ہوں. لیکن بعض لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا اعمش عن طلحہ ابن مصرف عن مسروق قولوا شیئا من ھذا، یعنی وہ ایک لفظ اضافہ کیا. حسن، یہ حدیث بدرجہ حسن ہے، بدرجہ حسن. اس کے بعد حدیث ہے 2403. حدثنا سوید بن نصر قال اخبرنا ابن المبارک قال اخبرنا یحیی بن عبید اللہ قال سمعت ابی یقول. یہ عبید اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے، ابن عبید اللہ نے کہا، یحیی ابن عبید اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے یہ فرماتے ہوئے عبید اللہ سے سنا. سمعت ابا ہریرہ، اس نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ سے سنا، یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یموت الا ندم، کوئی بھی شخص جب وفات پاتا ہے دنیا میں تو وہ پشیمانی اس کو لاحق ہوتا ہے اور وہ نادم ہوتا ہے. کوئی بھی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے وہ پشیمان اور نادم ہوتا ہے قیامت کے دن. صحابہ نے کہا وما ندامت ہو یا رسول اللہ، اس کی پشیمانی کیا ہے؟ اس کی پشیمانی کیا ہے، ندامت کیا ہے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کان محسنا ندم اللہ یکون ازدادا، اگر وہ شخص نیک ہے، محسن ہے، اس کی پشیمانی اور ندامت یہ کہ میں نے احسان کو اور کیوں زیادہ نہیں کیا. اس بات پر ان کی ندامت ہے کہ میں کاش دنیا میں اور بھی احسانات اور نیکیاں کرتے. وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا، اگر یہ نیک نہیں ہے، برا ہے، یہ ندم پشیمان ہوتا ہے، ندامت نادم ہوتا ہے. کس بات پر؟ اس بات پر کہ کاش اللہ یکون ندع، کہ کیوں اس نے اپنے یہ کرتوت کو دنیا میں نہیں چھوڑا یا اس سے باہر نہیں آیا. اس بات پر پشیمان ہوتا ہے. محسن اپنے احسان کی کمی پر پشیمان ہوتا ہے، میں اور احسان کیوں نہیں کیا اور نیکیاں کیوں نہیں کیا. اگر یہ مسیح ہے، بد ہے، اور یہ کہہ رہے کہ میں نے اس اپنی بدیوں کو دنیا میں کیوں نہیں چھوڑا یا اس سے کیوں الگ نہیں ہوا، اس بات پر یہ ندامت ظاہر کرتا ہے. اور یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، اور امام ترمذی نے کہا کہ میں اس کو نہیں جانتا ہوں مگر اسی سند کے ساتھ، اور یہ سند ضعیف ہے. باب حدیث 2404. حدثنا سوید قال اخبرنا ابن المبارک قال اخبرنا یحیی بن عبید قال سمعت ابی یقول سمعت ابا ہریرہ یقول، میں نے ابو ہریرہ سے فرماتے ہوئے سنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج فی آخر الزمان رجال یختلون الدنیا بالدین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمان میں، یعنی دنیا کے جب آخر ہو جائے اس وقت کچھ مرد لوگ نکلیں گے، وہ دنیا کو دین کے ساتھ مکس کرتے ہیں. یلبسون للناس جلود الضأن من اللین، وہ لوگوں کے سامنے ایسا کپڑا پہن کر نکلتا ہے جو نرمی، وہ ضان یہ دمبا کے چمڑے سے ہوگا، بہت نرم نازک. اور یلبسون للناس جلود الضأن، اور دمبے کے چمڑا پہن کر لوگوں کے سامنے نکلیں گے، نرم، بہت نرم.
السنتہم احلی من السکر، اور ان کی زبانیں زیادہ میٹھا ہے شکر سے، مٹھائی سے بھی زیادہ ان کے زبان میٹھا ہے۔ وقلوبہم قلوب الذئاب، اور ان کے دل بھیڑیا کے دلوں کی طرح ہیں، اور ان کی دلیں بھیڑیا کے دلوں کی طرح ہیں۔ یقول اللہ عز وجل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، ابی یغترون، کیا میرے بارے میں یہ لوگ دھوکہ کہہ رہے تھے؟ ام علیہ یجترئون، یا یہ لوگ میرے اوپر جرأت کر رہے، یا میرے متعلق یہ دھوکہ میں واقع تھا، دھوکہ میں پڑا ہوا تھا، یا یہ میرے اوپر یہ لوگ جرأت کر رہے۔ فبی حلفتو، کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ میں اپنے ذات پر قسم کھاتا ہوں، لا باسن علی اولئک منہم فتنۃ تدع الحلیم منہم حیرانا، کہا کہ میں انہی لوگوں پر بیچ دیتا ہوں، البتہ علی اولئک منہم فتنۃ، ایسا فتنہ آزمائش ان کے بردبار اور نرم مزاج لوگ کو بھی حیران کر دیتا ہے اور حیران کر ڈالتا ہے۔ اور یہ حدیث ضعیف، اس سے پہلے بھی ضعیف، اس کے بعد ابھی 2405 یہ بھی ضعیف ہے۔ حدثنا احمد بن سعید الدارمی قال حدثنا محمد بن عباد قال اخبرنا حاتم بن اسماعیل قال اخبرنا حمزة بن ابی محمد عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی قال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، لقد خلقت خلقا السنتهم احلی من العسل، میں نے کچھ مخلوق پیدا کیا، ایسا مخلوق ان کی زبان میٹھا ہے شہد سے زیادہ، وقلوبهم امر من الصبر، اور ان کی دلیں اتنا کلوا ہے صبر درخت سے بھی زیادہ کلوا۔ فبی احلفت، میں اپنی ذات پر قسم اٹھایا، قسم کھایا، لأوتیحنہم فتنة تدع الحلیم منہم حیرانا، البتہ میں ان کے اوپر ایسا فتنہ مسلط کروں گا، نازل کروں گا کہ وہ بردبار لوگوں کو بھی حیران کر ڈالتا ہے۔ فبی یغترون ما لا علی یجترئون، کیا یہ لوگ میرے بارے میں دھوکہ میں تھا، یا یہ لوگ میرے اوپر یہ جرأت کر رہے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔